عرفان صدیقی صاحب، امپیچمنٹ، مواخذہ کہ ساری کی ساری پولیٹیکل فورسز مواخذے کی طرف بڑھیں. مواخذہ ہوا نہیں تھا مشرف صاحب کا، ایک ماحول بن گیا تھا اور مشرف صاحب نے ریزائن کر دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا جو تجزیہ ہے، صالح ظافر صاحب کی اپنی رائے ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی کے اندر صدر زرداری صاحب کا مواخذہ ہو سکتا ہے. سم ہاؤ ان کی پارٹی، آپ کتنی ہی کہیں جی کہ اس میں لکیریں پڑ گئی ہیں یا اس میں بال آ گیا ہے، لیکن کوئی بڑی دراڑ ایسی نہیں پڑی ہے. کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ اس کے اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا منتخب ہو کے آنا ہے اور الیکشن سر پہ کھڑے نظر آتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بغاوت پہ آمادہ نہیں ہے کہ وہ صدر زرداری صاحب کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑا، انکلوڈنگ گیلانی صاحب. اور شاید مسلم لیگ نون نے بھی ابھی تک امپیچمنٹ کا کوئی لفظ یا امپیچمنٹ کی نیت سے ملتا جلتا کوئی احساس اس کا اظہار نہیں کیا. سو میں آنے والے وقت میں نہیں دیکھتا کہ امپیچمنٹ کا کوئی نعرہ لگائے گا، اور اگر لگائے گا تو مجھے اس کی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریشرز کی بات ہو رہی ہے، 3-4 قسم کی چیزیں جو ہیں جن کی طرف صالح ظافر صاحب نے بھی اشارہ کیا، شاہین صاحبائی صاحب نے بھی کیا. ایک تو دیکھیے کہ یہ جو مقدمات چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر، ابھی جو 12-15 دن کی مہلت دی گئی ہے، یہ مہلت ختم ہو جانی ہے اور پھر سے معاملہ گرم ہو جانا ہے، ریویو پٹیشنز آ جانی ہے. دوسری چیز یہ جو ڈائلاگ کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے نزدیک ایک گھیرے میں آیا ہوا پریزیڈنٹ پاکستان کا، جس پہ عدالتی دباؤ بھی ہے، جس پہ نواز شریف نے بھی سیاسی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی دباؤ ہے کہ جناب آپ تقریر نہیں کر سکتے جب تک یہ کام کر کے نہ آؤ. آئینی طور پہ جو ان کے پاس اختیارات ہیں ان کے چھننے کا وقت بھی آ گیا ہے. تو اس طرح کے، اور پھر ابھی حالیہ انتخابات کے اندر بھی ان کی پارٹی کو تقویت نہیں ملی. پنجاب سے 2 الیکشن وہ لڑے ہیں اور وہ دونوں ہار گئے ہیں رسمی طور پہ، غیر رسمی طور پہ شاید اس سے زیادہ ہار گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ پہلو گھیرے میں آئے ہوئے صدر زرداری صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ان تمام کے باوجود میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کیفیت آ جائے گی کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں، یا یہ کہ مواخذہ ان کا کرنے کے لیے ایوان تیار ہو جائے. میری رائے یہ جی فروشی صاحب، میرا بھی یہ خیال ہے جی. میرا خیال ہے امریکہ انہیں بچانے کی کوشش کرے گا. امریکیوں کا ایسا صدر کہاں سے ملے گا جی؟ اور میری معلومات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ وقت وہ نکال لے جائیں گے، اس لیے کہ متبادل انتظام دیکھیں نا کیا ہے. متبادل انتظام میں کیا امن و امان بہتر ہو جائے گا، گرانی کم ہو جائے گی، وہ کاروبار فروغ پانے لگا دے. افغانستان پہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا، انڈیا پہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، احمد کرزئی کا لہجہ بدل گیا، امریکن پریس کا لہجہ بدل گیا ہے. تو مجھے تو وہ سروائیو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اچھا، لیکن اس دوران پریشر بڑھتا جائے گا. پریشر تو دیکھیں نا، جب گرانی ہے، بدامنی ہے، نوکری نہیں مل رہی، $10 بلین سالانہ ملک سے باہر جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب ANP اسٹیبلشمنٹ، یعنی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے، فورن پالیسی چھوڑ دی زرداری صاحب نے. انہوں نے کہا انڈیا کو آپ سنبھالیں، جو کنسرنز ہیں، افغانستان کو آپ سنبھالیں، وزیر خزانہ پتہ نہیں کون کہاں سے آئے گا، وزیر داخلہ کا بھی میں نہیں جانتا کہ کیا ان کا کتنا انہیں کتنا آؤٹ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بہت ساری پاورز دے دی جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ چاہتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد اب پولیٹیکل فورسز جو سامنے ہیں، اب وہ کہاں پہ کھڑی ہیں اس وقت؟ کیونکہ الطاف حسین صاحب کی حالیہ ملاقات لندن میں نہیں ہو سکی. شاہین صاحب سے میں اس پہ رائے لوں گا، وہ اویلیبل نہیں تھے. صحیح ہے. اچھا، نواز شریف صاحب کی پوزیشن یہ ان 2 سیٹوں کو لے جانے کے باوجود وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بات کہتے ہیں اور پھر وہ بات کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو کیا وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ حکومت میں خود نہیں آنا چاہتے اس وقت؟ نہیں آنا چاہتے. تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کمزور 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 ایک دن کیا؟ ظاہر ہے وہ انتظار کریں گے موضوع لمحے کا. دیکھیں نا، یہ ہمارے لیے آئیڈیلزم کا مسئلہ ہے نا، سیاست دانوں کے لیے تو یہ بزنس کی طرح ہے. جب سوٹ کرے گا فیصلہ کریں گے، جو چیز سوٹ نہیں کرتی وہ کیوں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ معاملات پہ کمپرومائز ہو کے اور پھر حکومتی اراکین جو ہے وہ سروائیو کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن مل گئی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں حکومتی ارکان، ایکسٹینشن کا لفظ آج کل بڑا چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایکسٹینشن مل گئی ہے 1-2 مہینے. ایکسٹینشن ملے گی، طاقت کم ہوتی جائے گی. بظاہر دیکھیے ہمارے بھی اندازے ہیں، آپ کے بھی اندازے ہیں، طاقت کم ہوتی جائے گی، پاپولیرٹی کم ہوتی جائے گی. دیکھیں نا، حکومت کرونیوں کے ذریعے نہیں چلائی جاتی. اکبر اعظم 16 دن کا سفر کر کے یہ آیا تھا لاہور کے قریب، کون سا قصبہ تھا، ٹوٹرمل کو لینے کے لیے. 16 دن ٹریول کر کے، اور بڑے بڑے اہم لوگوں نے ضمانت دی تھی
کہ وہ چونکہ شیر شاہ سوری کے ساتھ تھا کہ کوئی پرابلم نہیں کرے گا. حکومتوں کو بابر رحمان اور رحمان ملک چلاتے ہیں. حکومتیں کبھی دنیا میں چلتی ہیں, اس طرح سے اسٹور نہیں چل سکتا ہے. حکومت اس طرح تھوڑی چلتی ہے. وہ تو بنیادی اس کے اندر ان بلٹ ایک کنٹراڈکشن ہے, اور وہ کنٹراڈکشن یہی ہوتا ہے نا دنیا میں ہمیشہ. جو کنٹراڈکشن شخصیت میں یا ادارے میں ہوتی ہے وہ اسے تباہ کر دیتی ہے. وہ تو ہوگا, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد نواز شریف صاحب جو وہ کس گراؤنڈ پہ ہیں؟ وہ بھی تو مطلب ڈھلوان سڑک ہے اور پھسلن بھی ہے اس پہ. یہ دیکھیں آپ نے ڈیلیور کرنا ہے کچھ انصاف, کچھ ٹیکس کلیکشن. ابھی پنڈی ڈویژن کا جو تھا بہار کا آدمی, اس پہ لوگوں نے مبارکبادیں بھی دے دی کہ ادارے کی حالت بہتر ہو جائے گی. وہ پھر واپس آ گیا, پتہ نہیں کیسے واپس آ گیا. یہ ایک عام مسئلہ ہے نا کہ متبادل کیا ہے, اور میاں صاحب حکومت میں آنے وہ سوچ سمجھ کے آئیں گے, ایسے تھوڑی آئیں گے. ظافر صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ جو جس مفروضے کی بنیاد پہ ہارون رشید صاحب نے فرمایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ اور آصف زرداری کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اور کسی ملک کے سربراہ کے ساتھ امریکن اپنی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں چلتے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کو ڈلیور کون کر سکتا ہے, ان کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے میں کون ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے. آصف زرداری تو اس وقت حکومت کے لیے مسائل کا سبب بنے ہوئے ہیں. آصف زرداری ایوان صدر کو سنبھال نہیں پا رہے. آصف زرداری پیپلز پارٹی کو سنبھالا نہیں دے سک رہے. آصف زرداری کے ساتھ اختلاف اور جو ان کے ساتھ رائے کا جو ابھی تک مسئلہ چل رہا ہے, ان کے اپنے رفقا ان کے ساتھ نہیں چل رہے. وہ امریکہ کو کیسے ڈیلیور کریں گے؟ امریکہ کو تو چلتے گھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر امریکنز کو ڈیل ان کے ساتھ نہیں کرنا. اب جو نیا نقشہ بنا ہے, کمزور غیر مقبول آدمی بھی تو ان کو سوٹ کرتے ہیں نا, کہ جو کہا وہ جھک گئے. پاکستان کے جو معاملات ہیں, اس وقت پاکستان کوئی بنانا اسٹیٹ تھوڑی ہے, یا کوئی افریقہ کا کوئی ملک تھوڑی ہے. پاکستان ایک اہم ملک ہے, پاکستان ایک اہم ملک ہے, اور اس کی ضرورت ہے ان کو. اور اس کے ذریعے سے امریکہ نے اپنے اس ریجن میں جو ان کے اہداف ہیں ان تک پہنچنا ہے. تو ان کو یہاں پر ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کے لیے بھی مسائل نہ پیدا کریں, اور جو ان کے یہاں پر مقاصد ہیں ان کی آبیاری میں ان کی مدد بھی کر سکیں. نہیں تو پھر یعنی زرداری صاحب نہیں مقبول نہیں ہے. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں نواز شریف آنا نہیں چاہتے. شاہین صاحب بھائی صاحب, ساری گفتگو جو آپ نے سنی یہ تینوں ہمارے ممتاز شخصیات کی, یہ بیان کریں ایکسٹینشنز کا دور ہے. یہ جو میں نے بات کی کہ زرداری صاحب کے رفقا کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ایکسٹینشن مل گئی. دیکھیے, امریکہ کو سب سے بڑا جو پرابلم ہے اس وقت, وہ جو انسرٹنٹی ہے اس وقت پاکستان میں کہ یہ صورتحال کب اور کیسے سیٹل ہوگی اور کتنی جلدی سیٹل ہوگی, یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کئی دفعہ یہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہمیں کسی پرسنالٹیز میں اب انٹرسٹ نہیں رہا کہ کون رہتا ہے کون نہیں رہتا. جو بھی ہو, ایک سسٹم جو ہے وہ اسٹیبل سسٹم ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, اور جو ان کا ایجنڈا ہے, جو ان کے مطابق ان کا جو امریکہ کا ایجنڈا ہے اس پہ وہ عمل کرنے کو تیار ہونا چاہیے. ان کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے. اب اس میں زرداری صاحب شروع میں تو وہ فٹ ہو رہے تھے کیونکہ نئے نئے آئے تھے اور ان کے پاس سیاسی پاور بھی تھی اور پولیٹیکل سارا سسٹم بھی ان کے ساتھ تھا. مگر پچھلے 2 سال میں انہوں نے جو کریڈیبلٹی کا اپنا لاس کیا ہے, جو مورل اتھارٹی لوز کی ہے, جو پاور انہوں نے لوز کی ہے, اب وہ کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اسی لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سیریس ڈائیلاگ جو ہے وہ امریکنز یا تو فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یا دوسرے پلیئرز کو بھی انوالو کر رہے ہیں. نواز شریف کو بھی انوالو کرتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسرٹن سچویشن ختم ہو اور وہ ایک ایسی اسٹیبل ایک سچویشن بنے جس میں پھر وہ اپنا ایجنڈا آگے لے کے چل سکے. اور وہ سچویشن آپ اگر یہ ایکسٹینشنز دیتے جائیں گے تو وہ سچویشن تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. ارون صاحب, آپ عوام میں جاتے ہیں کہ یہ جو بات ہے, اب ایک بات ہے کہ یعنی یہ بہت زیادہ بیزار ہو گئے لوگ اس پورے آئینی ترامیم, 2 سال کا پیکیج, NRO, عدالتیں, یہ وہ. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نیچے گراس روٹ لیول پہ ایشوز ہیں, یعنی اب ایک بہت بڑا اسکینڈل شاید چینی کا سامنے آ جائے جس میں شاید 5 ارب ایک ہی واردات کے اندر چینی کے اندر. اب اس طرح کا کرائسس ایک اوپر کے, اچھا جو لوگ انوالو ہیں پاور کے اندر ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں تو عوام بھی سمجھتے ہیں کہ اب ان کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, ہمارا ایشو تو چینی, بجلی, آٹا. ان کو یہ نہیں خیال آتا کہ